अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए सब्र की किस हद तक जाता है। मेरी चुप मेरी हार नहीं है। मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। हम उस रब से मदद की उम्मीद रख के बैठे हैं जो सारी कायनात का मालिक है। बेशक वो किसी को मायूस नहीं करता। जब भी लगे कि अब जीना मुश्किल है, तब एक गहरे यकीन से कह दीजिएगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक वो पाक ज़ात बहुत बड़ी है। हमारी परेशानी से, हर दुख दर्द से, हर गुनाह से, हर अजियत से, हर बुरे वक्त से तू बड़ी शान वाला रब सब संभाल लेगा और आपको खबर तक भी नहीं होगी। जीने के लिए इतनी बहादुरी लाजमी है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। बहुत अनमोल हैं वो लोग जिनसे मोहब्बत की जाए और वो उस मोहब्बत का रुख अल्लाह ताला की तरफ मोड़ दें। जिस शख्स के दिन का आगाज नमाज से हो, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार किया जाए रूह में निखार पैदा होता है। फिर जब आप सब कुछ करके थक जाएंगे, तब आप सिर्फ अल्लाह पर यकीन करेंगे और यही यकीन आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा। कोई नाराज हो तो कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ करके मान जाता है। अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बाद भी वो हमें ढांक कर लोगों में इज्जत देता है। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। परेशानियों की दवा सजदा है, अगर फिर भी शिफा ना मिले तो दवा की मिकदार बढ़ा दो, और जब तुम मायूस हो जाओ तो अपने रब से गुफ्तगू करो। वो हर दिल का हाल बेहतर जानता है। मैं मायूस क्यों हूँ? मेरे पास तो वो खुदा है जिसके इशारे पे पहाड़ पिघल सकता है और मोम पत्थर बन सकता है। मिट्टी से मिट्टी के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है, और वही जिंदगी है। जिंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। रब फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, उसी तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। वो तो खफा होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की नाराजगी भी कितनी प्यारी है। लड़ जाए जो तकदीर से मंजूरी के लिए, उसे दुआ कहते हैं। जीत जाए जो हर मजबूरी से, उसे दुआ कहते हैं। यही दुआएं तो बदलती हैं मुकद्दरों को भी, यही दुआएं हिला देती हैं अर्श के दरों को भी। हर चीज अधूरी है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की जात है। कमाल की बात है ना, अल्लाह एक है मगर वो हर एक का है। बेसुकूनी की एक वजह ये भी है कि हम परेशानियों का जिक्र अल्लाह की बजाय लोगों से करते हैं। अल्लाह को पुकारो, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बन रहे हैं। हमें बस सब्र आने की देर होती है और अल्लाह पाक इंसाफ करना शुरू कर देते हैं। दुनिया की बातों से क्यों मायूस हो गए हो? क्या तुम्हें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं? कह दो मेरे उन बंदों से जो शक में मुब्तला है और दर हकीकत मैं तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें मैं दूर लगता हूँ, मैं करीब ही हूँ और मैं पुकारने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जो ना उम्मीद हुए बैठे हैं, डरो नहीं और ना ही गम करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जो सोचते हैं कि उनके आंसू जाए चले गए हैं, कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर चीज पे कुदरत रखने वाला हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें लगता है मैं खफा हूँ, ना तो मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना ही मैं तुमसे बेजार हो गया हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जो तन्हा हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से कि दुनिया के कहे पे यकीन ना रखो, मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सब्र का सिला आएगा तो तुम भूल जाओगे तुमने कभी कुछ खोया भी था। एक उम्मीद है जो हर रोज मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआएं सुन लेगा। करता है जो सब्र शुक्र बहुत, रब नवाजता है उसे अज्र बहुत। सब्र दुआ और तवक्कल, बेशक एड़ियां रगड़ कर ही जमजम मिलता है।
صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے، اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعائیں، مبارک ہو کہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ آپ کے خفیہ آنسو پوچھ دے گا، اللہ آپ کی پوشیدہ دعاؤں کا جواب جلد دے گا۔ یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ جلد آپ کے حق میں معجزہ کر دے گا۔ آج ہمارے پاس راحت و سکون کا ہر ایک سامان ہے، لیکن ہمارے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم نے گناہوں میں استعمال کیا۔ ہم جب تک توبہ نہیں کرتے ہیں، کوئی دوا، جگہ، منزل، غرض کوئی بھی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ ہمیں اب گناہوں کے کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ کاش ہم سمجھے اس بات کو کہ اللہ کی یاد اور فرما برداری میں سکون اور راحت کامیابی ہے۔ اور پتہ ہے اس رب کی خوبصورت صفت کیا ہے کہ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل کو دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے اور بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون نازل کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ آپ کی اپنی نظر میں شاید کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن وہ اللہ جس کی خلقت میں اس وقت اربوں انسان سانس لے رہے ہیں، وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ کبھی آسمان سے یہ زمین دیکھو تو انسان کیڑے مکوڑوں جیسے نظر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کیڑا مکوڑا نہیں سمجھتا، وہ آپ کو انسان سمجھتا ہے، وہ آپ کے جذبات سمجھتا ہے، اس کو آپ کی تکلیف کا بھی احساس ہے اور آپ کے مسئلوں کا بھی، لیکن وہ آپ کی مدد کے لیے زمین پر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حالت تب بدلے گا جب آپ اپنی حالت بدلیں گے، اور حالت بدلنے کے لیے سوچ بدلنا ضروری ہے۔ سٹریس بوجھ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ دکھی دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ علم نشرہ میں وعدہ کیا ہے کہ وہ عنقریب آپ کے بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا دے گا۔ یہ وعدہ ہر اس شخص سے ہے جو قرآن کھول کے وہ آیات پڑھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ قرآن میں سے کب اور کیا پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ پہلے سے طے کیا جا چکا ہے۔ آپ قرآن خود نہیں پڑھتے، یہ پڑھوایا جاتا ہے، اس میں آپ کے لیے تسلی بھیجی جاتی ہے۔ آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو اس وقت مدد دے گا۔ آپ کے دل دکھنے کی وجہ آپ خود ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اتنی اہمیت دیتے ہو کہ پھر اپنی اہمیت کھو دیتے ہو۔ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ ایسے دوست بناؤ جسے اپنے دل کی ہر بات کہہ دو یا اتنی اہمیت دو۔ نہ آج کل ضرورت پڑنے پہ کوئی مدد کرتا ہے نہ سنتا ہے، سب مطلب کے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوست نہیں بناؤ، لیکن اہمیت بھی اتنی دو کہ پھر آپ کا دل نہ دکھے، آپ اس سے ہرٹ نہ ہو۔ دوست کم بناؤ، اگر بناؤ بھی تو کوشش کرو دور رہنے کی، کیونکہ دوری سے دوستی بڑھتی ہے اور اہمیت بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ ہم اپنا غم لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ تو ہم سے اکتا جائیں گے اور شاید ہمارے پیٹھ پیچھے باتیں بھی کریں۔ سوچتی ہوں کہ اکثر انسان کتنے خود غرض ہوتے ہیں نا، دوسروں کا ذرا احساس نہیں ہوتا ان کو۔ خیر اللہ پاک ہے نا، وہ بہتر کرے گا۔ اپنے غم اور دکھ اپنے تک رکھا کرو۔ لوگ تو اکثر ہمارے سچے جذبات کا مذاق بنایا کرتے ہیں، وہ تمہیں برا کہیں گے اور بیکار کہہ کر چھوڑ بھی جائیں گے۔ تم بس یاد رکھنا، لوگوں کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ بس تم سجدے میں سکون تلاش کرو، کیونکہ الجھے ہوئے دلوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ خدا کسی کو کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ جب وہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو صرف آزمائش کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے جدوجہد کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت کریں، اور اکثر ہم اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں صلاح مشورے نہیں دیتے ہوتے ہیں، بلکہ بس ساتھ دیتے ہیں، سامنے والے کو سنتے ہیں، اپنے بیہیویئر سے اس کو تحفظ دیتے ہیں، نہ کہ زبانی کلامی۔ جب ہم ایک ذہنی دباؤ کے شکار انسان کو رویے کا تحفظ نہیں دے سکتے تو ہم اس کو مشورے دینے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جس پہ گزرتی ہے صرف وہی سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا
اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کو لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ بس اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں کیا ہوا، کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یقیناً، لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ کبھی کبھی سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی دل بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہوتا ہے، یا پھر تمہارا دل اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے بات کیجئے، سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ جو اپنے رب العزت سے دوستی کر لیتے ہیں نا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے۔ جو اپنے رازوں کو رب اعلیٰ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو رب کریم کے آگے رکھ دیتے ہیں نا، زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ جہان فانی میں کیوں کسی اور کی طرف دیکھوں، میں کیوں خود کو تنہا سمجھوں؟ میرے لیے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہی کافی ہے دوستی کے لیے۔ اگر آپ کو کسی پہ بھروسہ نہیں رہا تو اللہ پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا سہارا بنے گا۔ لیکن وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، وہ آپ سے ناراض ہے، بس آپ کو ناپسند کرتا ہے، اور آپ بھی اس کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکیں گے، تو پھر آپ کا گمان سچا ہوگا اور اپنی بدگمانی کے باعث آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ جب آپ خود کو رب کے سپرد کر دیں گے نا، اس کے حوالے کر دیں گے خود کو، تو آپ کا دل امن میں آ جائے گا، آپ کی روح سکون میں آ جائے گی، غم جاتے رہیں گے، زندگی میں روشنی آ جائے گی، کیونکہ آپ کا رب آپ کو تھام لے گا، آپ کا رب آپ کو گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو سکون میں لے آئے گا، آپ جیسے امن میں آ جائیں گے۔